ध्यान रکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو، بیٹی جان ہوتی ہے باپ کی، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ ایک آدمی کے 11 بیٹے ہیں تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھے بیٹی بھی دے، تو میں نے کہا 11 بیٹے ہیں، کہنے میری تو منجی نو رونا بھی کسے نہیں، بیٹے تو نہیں یہ کام کرتے، دعا کریں اللہ بیٹی دے، میری چارپائی کے پاس تو کوئی بیٹھے۔ وہ بھائی بیٹی جو اتنے وقار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن، اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، تو میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے، کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ کہتے ہیں جب اس کا وجود چھپ گیا اور اس کے چہرے پر مٹی پڑنے لگی تو اس نے ایک لفظ کہا، وہ لفظ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی اے اللہ بتا تیرا رحمت للعالمین نبی کب آئے گا؟ یا اللہ بڑی بیٹیاں دفن ہو گئیں، بڑی مائیں منڈیوں میں بک گئیں، غریب بڑے لٹ گئے، پریشانیاں بڑی بڑھ گئیں، اللہ بتا نا تو اسے کب بھیجے گا؟ اب کتنی دیر ہے، اندھیرا بڑا گہرا ہو گیا، اب نہیں جیا جاتا، اب نہیں سہا جاتا، اللہ تو کب بھیجے گا؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں وہ بتا رہا تھا، اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پوچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پوچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور نے پوچھا تیری جرت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف۔ نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم، وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے، بہت ساری سوچیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں معاذ اللہ۔
زندگی اسی طرح ہماری بیت رہی ہے، ہم ہیں کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی بامقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے، ہانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر اسی پر آپ غور کر لیں سادے ترجمے پر ہی، آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا۔ اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کریں نا۔ رب فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ کیا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا؟ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے۔ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب فرماتے ہیں جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کی، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چگلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس، اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے کا، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی، ہر پارے کی ایک جلد ہے، 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے، ساری زندگی دین کی خدمت کی۔
کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا۔ وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا۔ یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں۔ مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے۔ طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی۔ انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا، تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے۔ اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا، اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہے، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں۔ اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی، شگل میلے میں، یا بیسوں میں یا شگل میلے میں۔ 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو، اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے، 7 گلی میں جانا ہے۔ لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے۔ انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی۔ 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا۔ وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی۔ فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا۔ وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا۔ وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں،
बचा न ले अपने वक्त को, जाया होने से बचा न ले। हम कभी पलट के देखें ना तो हमारी बहुत सारी महरूमियों का सबब यह है कि हमने सुस्ती बड़ी की। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ ना, ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ जिंदगी में बहुत सारे और काम भी हो सकते थे, लेकिन सुस्त हो गए। क्या ही अच्छा था 1 घंटा और कम सो लेते, क्या ही अच्छा था कि थोड़ा और आगे बढ़ लेते। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को लेकर के आए। आप जब कुछ चीजों को लाएंगे, कुछ करेंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना, जनाब फारूक आजम हमेशा काम करते थे, हमेशा ड्यूटी करते थे, और उन्होंने बड़ी ड्यूटी की जिंदगी में, बड़ा काम किया। हम ना सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, बल्कि मर्जी की नींद है, मर्जी का जागना है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सख्त धूप थी मदीना मुनव्वरा में और सब लोग सो रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए छत पे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स हैं, तो वो ऊंटों को हाँकते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मुझे मिले तो मैं इन्हें समझाऊं कि सारी दुनिया जो सो रही है तो आप ही अपने ऊंटों को छोड़ दें और कुछ देर आराम कर लें। इतनी कड़ी दोपहर लगी हुई, इस वक्त भी आप ऊंटों के पीछे हैं। फरमाते हैं मैं छत पे रहा कि ये करीब आते हैं तो समझाता हूं, लेकिन वो करीब आए तो मैं तड़प ही गया। वो आम शख्सियत तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक हैं रदी अल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस धूप में आप ऊंटों के पीछे सारा जमाना सो रहा है, किसी गुलाम को फरमा देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊंट हैं, गुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना, मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाया ये चले गए थे, दिल में ख्याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोने वालों, एक तो सोने से ये मुराद है ना, और एक सोने से मुराद सोना है जो बड़ा कीमती होता है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हजरत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं इस्कंदरिया की फतह हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई जनाब उमर को जाके खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन जिस वक्त मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना तो सब लोग दोपहर का आराम कर रहे थे। अब हमारे आराम में कोई खलल डाले, सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को भी इजाजत नहीं होती, और फिर अगर कोई सोते हुए हमें उठा दे और हम जाग जाएं तो फिर जो हमारा रवैया होता है, अल्लाह ही खैर करे। बादशाह सलामत कोई जगा दी है, हम बहुत सारे माज़अल्लाह अदब अदाब भी भूल जाते हैं, नींद जाया कर दी। तो हजरत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मदीना शरीफ आया, दोपहर का वक्त था, इस्कंदरिया की फतह हो गई, खुशखबरी सुनानी थी। तो मदीना शरीफ जब मैं पहुंचा तो सब लोग आराम कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा सैयदना फारूक आजम के घर जाना। मैंने कहा शाम को बात करूंगा। शाम को मेरी मुलाकात हुई, गोया असर के बाद मुलाकात हुई, जब मगरिब में मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर वो मैं अब मुबारक हो, अल्लाह ने फतह दे दी। तो आप फरमाने लगे यार मैं तो बड़ी देर से मुंतजिर था, सो नहीं सका। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं तो इसीलिए नहीं आया कि आप आराम कर रहे होंगे। तो आप फरमाने लगे आराम मैं किया करता था पर खलीफा बनने से पहले पहले, अब कहाँ वक्त है मेरे पास, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ आराम करता हूं। और फिर रो पड़े और फरमाने लगे मैं तो रात को भी कम सोता हूं। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक के काम देखता रहता हूं और रात होती है तो रब की इबादत करता रहता हूं। मैंने तो रात को भी सोना कम कर दिया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मेरे भाई हमारी नाकामियों की वजह हमारी सुस्ती बनी, हमारी काहली बनी, हमारी लापरवाही बनी। बहुत